السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، درس بخاری آپ لوگوں کے سامنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ کا جو درس آپ کے سامنے آیا تھا یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث جو بنی الاسلام علی خمس پر مشتمل تھا، اور اس درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے چند احادیث کے نکات اور اس کا خلاصہ پیش کیا تھا، چند نکات اس احادیث کے تعلق سے اور اس کا خلاصہ، اور نماز کی اور توحید کی اہمیت، اور خاص کر کبھی صوم پہلے آیا ہے چوتھا رکن بن کے، اور پانچواں حج، کبھی حج چوتھا بن گیا ہے اور پانچواں صوم آیا ہے۔ اس کی تشریح میں جو محدثین نے بتائی ہے باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب کتاب الایمان کے باب میں، یعنی یہ کتاب کے سب ہیڈنگ میں جو پہلی حدیث آ رہی ہے آج، وہ دراصل حدیث نمبر کے اعتبار سے 9 ہوگا، ٹوٹل بخاری کی حدیث نمبر کے اعتبار سے، اور کتاب کے اعتبار سے 2 ہوگی، حدیث نمبر 2، اور باب باندھا ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب امور الایمان، یعنی ایمان کے امور کے بیان میں، یعنی ایمان کے کیا کیا کام ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی دراصل اصل میں اسی بات کی تردید ہے کہ ایمان کے امور کے، امور امر سے ہے، امر کام کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اصل میں وہی بات ہے کہ ایمان مجرد صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ایمان میں شامل ہے۔ یہ بتانے کے لیے باب انہوں نے یوں باندھا کہ باب امور الایمان۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے، باب شروع ہوتے وقت کبھی کبھی وہ قرآن، آیات قرآنیہ، یا کبھی احادیث نبویہ، یا مختلف سلف کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے وہ آیت جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، اس کو انہوں نے یہاں پر مکمل طور پر لایا ہے، جو آیت البر کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس میں تمام ارکان ایمان اور اسلام کو اکا دکا چھوڑ کر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو لائے ہیں جو 177 آیت نمبر ہے، جو کچھ یوں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، رسولوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر تو جو بھی ایمانیات کے ارکان تھے وہ صرف تقدیر کو چھوڑ کر 5 ارکان یہاں اللہ نے ذکر کر دیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں باوجود اس کی محبت کے۔ مال کی محبت ہے، لیکن
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نہیں روکتی ہے، ویسی محبت ہے۔ کس کس پر؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر، والیتامہ مسکینوں پر، والیتامہ یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب پوچھنے والوں پر، جو بھی مانگتا ہے فقیر مسکین ان پر، اور گردنوں کو چھڑانے پر، یعنی جو غلام ہیں یا آج کے لحاظ سے جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ اب یہ ہو گئی وہ بات جو خرچ کے اعتبار سے آئی، یہ عمل ایمان میں داخل ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیے اسلام کی طرف آ گئے، ارکان میں نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اپنے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرتے ہو، اپنے اگریمنٹس، اپنے معاہدے، اپنے وعدے، ان سب کو تم پورا کرنا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ عمل، لیکن ایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اسی واسطے یہ آیت لائے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، صبر کرو، کب؟ اس وقت بھی جب تمہارے لیے تنگ دستی ہے، ہاں بأساء، اس پر صبر کرو، تنگی ہے۔ اور اسی طرح والضراء، بیماری میں یا جنگ میں۔ ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، پیسے والا ہے بندہ لیکن بیماری نے آ لیا، ایسے وقت میں بھی صبر کرو۔ صحت مند ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی میں ایک لقمے کو ترس رہا ہے، ایسے میں بھی صبر کرو۔ اللہ والے ہر ایک چیز کو رب کی طرف سے ہی سمجھتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بیماری میں، تنگ دستی میں، اور وحین البأس، خاص کر جنگ کے میدان میں بھی، تنگ دستی میں، بیماری میں، جنگ کے میدان۔ اولئک الذین صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ صدقوا، سچے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی ہیں جو متقی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہی بات کو ثابت کرنے کے لیے سورہ مومنون کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو کہ نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری یہ چیز لائے ہیں، بتا رہے ہیں کہ عمل ایمان کے اندر ہے، مومن فلاح پا گئے کب؟ جب نماز کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز ایمان کا حصہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو مجرد خالی اقرار مکمل ایمان نہیں ہوتا۔ اس بات کو کس طرح وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا یہی مرجئہ کا تھا، جنہوں نے عمل سے بالکل بھی روگردانی اختیار کی اور عمل کو ایمان کے جز ہونے سے انکار کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے دلائل لاتے گئے۔ اب آئیے حدیث نمبر 9، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کچھ اس طرح لائے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ دیکھیے ایمان کے اندر عمل شامل ہے، مجرد اقرار مکمل ایمان نہیں ہوتا۔ اس کی تصدیق کے لیے جو حدیث یہاں پر لائے ہیں اس میں لفظ ہی آ گیا ہے اندر، جو کہ حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عامر العقدی نے مجھ سے بیان کیا، اور سلیمان بن بلال نے ابو عامر سے بیان کیا،
اور عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن بلال سے بیان کیا، اور عبداللہ بن دینار کو ابن صالح نے بیان کیا، ابن صالح کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبۃ، فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ ہاں، بضع ستون، ستون 60 کو کہتے ہیں۔ بضع ایک ایسا لفظ ہے جو 3 سے اوپر یا 2 سے اوپر 9 کے اندر کے عدد کو بضع کہا گیا ہے، جیسا قرآن میں روم میں استعمال ہوا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں پھر یہ ابھریں گے۔ جو روم ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو رب نے پیشن گوئی کی، تو یہاں پر معلوم ہوا چند سال، وہاں 9 سال سے اوپر، 9 سال یا 10 سال قریب تھے۔ تو فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبۃ، 60 سے کچھ زیادہ اس کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے نا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب حیا جو ہے ایک فعل ہے نا جی، لیکن اللہ کے رسول صاف کہتے ہیں یہ ایمان کی شاخ ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے اندر عمل شامل ہے۔ تو یاد رکھیے امیر المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ سابق حدیث میں جو بنیادی چیزیں بیان فرما چکے تھے کہ یہ ایمان میں شامل ہے، بنیادی چیزیں بھی اسلام کی، اب یہاں یہ حدیث لا کر گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں، تو فروع کی جو چیزیں ہیں، فروعات جو چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں، وہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، باب امور الایمان بتایا کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ بھی ایمان کے اندر شامل ہیں۔ اور یہاں پر مرجیہ کی تردید کرنا بھی مقصود تھا، جو وہ کلی طور پر انکاری تھے، اور قرآنی آیات کریمہ سے پہلی آیت میں بعض امور، جو 177 کی جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے سنائی سورہ بقرہ کی، اس میں چند امور ایمان کے گنائے گئے، اور دوسری آیت میں چند امور یعنی اسلام کے گنائے گئے اسی آیت کے اندر۔ پھر اس کے بعد نصارہ کا جو قبلہ پہلے سے تھا اور جو قبلہ تبدیل ہوا تھا، جس پر یہ شور و غوغا کر رہے تھے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اس کا ذکر، وہ بھی ایک عمل ہے جو مدینہ منورہ میں 16 یا 17 ماہ تک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کیا مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس پر مخالفین نے بڑے اعتراضات شروع کر دیے، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ صرف رخ کا پھیر لینا مشرق یا مغرب کی طرف یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل میں یہ ہے کہ اطاعت کرو نبی کی، یہ نیکی اصل میں یہ ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لاؤ۔ خالی سمبل اور رسم رکھ کر تم کیا نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے عبد الرزاق سے بروایت مجاہد حضرت ابو ذر سے نقل کیا ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے جواب میں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو لیس البر ان تولوا وجوہکم ہے، جس میں اعمال کا ذکر ہے، سوال ایمان کا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے خود جواب میں پورے وہ باتیں ذکر کی جو عمل سے ہیں۔ تو عمل سے خالی نہیں ہے، ایمان عمل یہ دونوں مل کے ایمان مکمل ہوتے ہیں۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، وہاں زیادہ تر عامل الصالحات کا ذکر کیا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ عمل صالح کرو تب فلاح پاؤ گے۔
اس کی سب سے حتمی بات جو سورہ عصر میں مختصراً کہی گئی ہے، اس میں آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیجیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں، سب نقصان میں ہیں، امیر، غریب، فقیر، مالدار، انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین، ملٹی ملینر، سب نقصان میں، سوائے کون؟ آمنو۔ آمنو کافی ہوتا تو آمنو کے ساتھ خطاب ختم ہو جاتا، نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیے یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح آ گیا۔ تو اسی واسطے بار بار امام بخاری اس بات کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایمان کے بعد عمل ہے، عمل خود ایمان کا حصہ ہے، عمل میں کوتاہی نہ کرو، مرجئہ نہ بنو۔ یہ بدترین خرابی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئی، عمل کو چھوڑ دیا، اقرار کو کافی سمجھ لیا۔ آج اگر یہ بات سمجھ جائیں تو ہمارے پورے مسلمان باعمل بن جائیں گے، لیکن انہیں کیا ہے، ابھی بھی وہی پٹی پڑھائی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ لیا، بس کیا ہے اس کے بعد تم اپنی منمانی کرو، سود چاہے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ڈانس چاہے کرو، شراب چاہے پیو، جو بھی ہو، ارے گناہ ہے بھائی، بس گناہ ہے، لیکن ایمان میں بھی کمی ہو جاتی ہے تمہاری، حتیٰ کہ بعض مواقع ایسے ہو جاتے ہیں گناہ کرتے 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 ایمان ہی ٹوٹل نکل جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ چوری کرتے وقت چور کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زنا کرتے وقت زانی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے باہر۔ ہاں، تو ان آیات میں عقائد صحیحہ و ایمان راسخ کے بعد ایثار، مالی قربانی، صلہ رحمی، حسن معاشرت، رفاع عامہ کے کام، سوشل سروس، ان سب کو ذکر کر کے ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، جو آیت نمبر 177 میں رب العالمین ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ اخلاق کے بعض باتیں بھی ذکر کر کے وہ بھی ایمان کا حصہ دراصل وہاں پر بتایا گیا ہے، کیونکہ ان تمام کا ذکر لیس البر سے ہو رہا ہے، ولکن البر کے اندر آ رہا ہے، بر نیکی، اور بر کی تفسیر میں معلوم ہوا کہ جملہ اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، ارکان اسلام داخل ہیں، اور ایمان کی کمی پیشی بہرحال صورت قرآن اور حدیث سے اچھی طرح ثابت ہے، ہاں بہترین طور پر ثابت ہے۔ مرجئہ جو اعمال صالحہ کو ایمان سے الگ اور بیکار محض قرار دیتے ہیں اور نجات کے لیے صرف ایمان کو کافی جانتے ہیں، ان کا یہ قول سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس واسطے انہوں نے کیا کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت اور قد افلح المؤمنون یہ آیت تلاوت کی، یہ آیت وہاں پر لائے اور بتایا کہ دیکھو یہاں پر عمل خود بتا رہا ہے، یہ آیتیں شاہد ہیں کہ ایمان کے اندر عمل کا حصہ ہے، اس کے بغیر مکمل ایمان نہیں۔ اچھا، اب آئیے روایت کی طرف۔ الایمان بضع و ستون، بعض روایت میں بضع و ستون کی جگہ بضع و سبعون بھی آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 و ستون، یعنی تحدید کر کے بتایا گیا کہ 60 پر 4 ہیں، اور اہل لغت نے جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بضع کا اطلاق 3 سے 9 کے درمیان کیا ہے، اور کسی نے 4 سے کیا ہے، بہرکیف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 70 سے بڑھ کر ہیں یا 60 سے بڑھ کر ہیں۔ 60 و 70 میں زائد 70 کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ کر کے بتایا گیا ہے نا، تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ 70 اگر ہم مراد لیں گے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ 60 کا جو لفظ ہے وہ اہل علم حضرات کے نزدیک متقین، اور یوں سمجھیے کہ تحدید کے اعتبار سے کچھ چیزیں یہاں پر کم کی گئی ہیں، جبکہ مسلم کے اندر یہ روایت عبداللہ ابن دینار سے جہاں 70 کا لفظ آیا ہے، بہترین بطریق اعلیٰ واقع ہوا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان میں حیا طبیعت کے انفعال کو کہتے ہیں،
جو کسی کام کے نتیجے میں پیدا ہو، جو کام عرفاً یا شرعاً مذموم ہو، یعنی جو کام مسلم معاشرے میں عرف کے اعتبار سے اور اسی طرح شرع کے اعتبار سے برائی ہو، اسے بے حیائی کہتے ہیں۔ بے حیائی خالی صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے تصور میں ہے، بے حیائی ہر برے کام کو بے حیائی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں۔ اور فرمایا کہ حیا و شرم ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ کیوں اس کے لیے خاص فرمایا جبکہ ہر فعل ایمان کا حصہ ہے؟ اس واسطے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ یہ حیائی ہے جو کہ جملہ اعمال خیرات کا مخزن ہے۔ حیا جتنی ہوگی اتنے اچھے بنے گی، حیا جتنی کم ہوتی جائے گی اتنے ہی برائیاں آپ کے اندر آتی جائیں گی۔ آپ کو برائی سے روکنے والی چیز جو ہے نا، وہ سب سے اہم ترین چیز حیا ہے۔ حیا جیسے حیا دار ہوگا بندہ ویسے ہی اخلاق والا بنتا جائے گا، جیسے بے حیا ہوگا ویسے ہی بد اخلاق ہوگا۔ اسی لیے بعض بد اخلاق والے کو ہم چھٹ سے بے حیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ بے حیائی اصل میں بد اخلاق بناتی ہے۔ باحیا انسان با اخلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے اسے خصوصیت سے ذکر کیا، حتیٰ کہ یہ روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے کہ فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ تم اگر شرم و حیا کو نکال دو، اٹھا کے طاق پہ رکھ دو، تو پھر تو کیا ہے، جانور بن جاؤ، جو چاہے کرو۔ تمہیں روکنے والی چیز ہی اصل میں حیا ہے۔ آج یہ حیا ہی کا سب سے بڑا فقدان ہے۔ نہ عورتوں میں حیا ہے، نہ ماؤں میں حیا ہے، نہ بہنوں میں حیا ہے، نہ لڑکیوں میں حیا ہے، نہ کنواری لڑکی جو شرم و حیا کا مجسمہ ہوتی تھی اس میں بھی حیا نہیں ہے۔ لڑکوں کا یہ ذکر ہی مت کیجیے، وہ تو بے حیائی کے بڑے اعلیٰ مناصب پر ہیں۔ لیکن یہ چیز برائی کا دروازہ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی بے حیائی کریں گے اتنا ہی آپ دراصل برائیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں مستقل ایک کتاب شعب الایمان کے نام سے مرتب فرمائی، جو کہ صرف حیا کے اوپر مشتمل ہے، جس میں 70 سے کچھ زائد امور ایمان کو مدلل و مفصل بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ حلیمی نے فوائد المنہاج، اور اسحاق بن قرطبی نے کتاب النصائح، اور امام ابو حاتم نے وصف الایمان، اور دیگر حضرات نے بھی اپنی تصانیف میں ان شاخوں کو بیان کیا ہے جو اس حدیث میں 70 یا 60 کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی محدثین نے اس پر اپنا زور لگا دیا کہ یہاں پر تو مجموعی صرف تعداد بیان کر دی گئی کہ 60 سے کچھ اوپر، 70 سے کچھ اوپر، لیکن اللہ قربان جائیے، اللہ کے یہ بندے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، یہ اسلاف دیکھیے اس ایک بات کو لے کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے کہ وہ 70 کیا کیا چیزیں ہیں، وہ کیا کیا حیا کی باتیں ہیں، تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے اس سے۔ اور اس پر انہوں نے کیا کر دیا، بنا دیا کتاب ہی، کتاب، پوری کتاب صرف حیا پر۔ تو یاد رکھیے یہ بہت اہم ترین چیز۔ پھر اس کے بعد خدمت خلق کے بارے میں اس آیت کے اندر تشریح آئی ہے۔ اسی واسطے یہ شعر اس سلسلے میں بڑا ہی موضوع ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہاں، واقعتاً اس شعر کی جو حقانیت ہے وہ حدیث پر مبنی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دیکھو تم زمین والوں پر رحم کرو،
آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب اس بات کو شعر کے انداز میں کیا یہ خوب شاعر نے کیا ہے پرویا ہے، دیکھیے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ ایمان کے امور، اسلام کے امور، اخلاق فاضلہ کے امور، صلہ رحمی کے امور، ان سب کو بیان کر کے رب العالمین کہتا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے پکے مسلمان ہیں، واولئک ھم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اس ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملا، جو کہ امام بخاری کی اس ہیڈنگ کے تحت آنے کی وجہ سے ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، جو کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، کہ ایمان خالص مجرد اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل ایمان میں داخل ہے۔ مرجیہ والا معاملہ اور ان کا اعتقاد نہیں رکھنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنے کے قابل نمبر 1۔ نمبر 2، ایمان کے 60 سے اوپر یا 70 سے اوپر شاخیں ہیں، دونوں احادیث ہیں، تو ہمیں ان شاخوں کو ڈھونڈ کر عمل میں لانا ہے، جس پر محدثین نے کتابیں لکھی۔ اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے حیا کو لازم پکڑنا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ ایمان کی ایک بہت اہم شاخ حیا ہے۔ تو مسلمانوں، ناظرین و سامعین، خاص کر میری بہنیں، مائیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہوں گی، جو بھی سن رہے ہیں، اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں، بے حیائی چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، خاص کر آج کی نیٹ کی دنیا اور موبائل کی دنیا کی بے حیائی، جسے آج بے حیائی سمجھتا ہی نہیں کوئی بندہ۔ اسٹیٹس، ڈی پی، اور اسی طرح اس کے ذریعے سے وہ پکچر رکھنا جو کہ کیا ہے، بیڈ روم کی ہو، جو ایک محرم بھی نہیں دیکھ سکتا، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا، ایسے کپڑے، ایسے کیا ہیں حالت میں رہتے ہوئے فوٹوز پکڑ کے ڈی پی میں رکھتی ہے کوئی بندی اللہ کی، تو اللہ کے لیے شرم کرو۔ شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ایسی تصویر، ایسی تصویر اٹھا کے رکھتی ہے اپنی ڈی پی میں۔ بے حیائی کی انتہا ہے نا، نہ مائیں روکتی ہیں، نہ بھائی روکتا ہے، بے غیرت بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اس بے حیائی کے مقابلے میں تو مردوں کو یہ کہتے ہوئے بھی بڑا درد ہوتا ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے 80 سے 90% مرد دیوسیت کے ساتھ شکار ہو چکے ہیں۔ دیوسیت، جن کی حمیت نہیں ابھرتی بے حیائی پہ روکنے ٹوکنے کے لیے، اپنے گھر کی خواتین کو روکنے ٹوکنے کے لیے، بے حیائی پر روکنے ٹوکنے کے لیے ان کی حمیت رگ نہیں پھڑکتی، تو یاد رکھو وہ دیوس ہے۔ یہ حالتیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، اور ہم اس کو بالکل نارمل لیتے ہیں، بالکل نارمل، جو کہ یاد رکھیے جتنے بے حیا ہوں گے اتنا ہی ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ہونا تو کیا ہے، کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور تجربہ کر کے بھی دیکھ لیجیے۔ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے، جتنی بے حیائی آئے گی اتنا بے ایمان ہوگا، اور جتنی حیا ہوگی اس کے ایمان کی پختگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باحیا بنائے، ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ دے، باپردہ بنائے، اور ہمارے گھر کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو کہ امت کا سرمایہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی باحیا بنائے، باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔